آج کل مصروفیات بہت زیادہ ہیں اور ڈیفینیٹلی اس سینیریو میں تحریک عدم اعتماد اس حکومت کے خلاف پیش ہونے جا رہی ہے جس کے آپ اتحادی ہیں اور دوسری والے بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں. سر کس میں وزن دیکھ رہے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کی حکومت میں اپنا وزن ڈالیں گے ان کے پلڑے میں, اپوزیشن کے پلڑے میں ڈالیں گے؟ کچھ فیصلہ کر سکے ابھی؟ نہیں جی, فیصلہ نہیں کر سکے. بڑا ابہام ہے اور ابہام بڑھتا ہی جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کس پہ پلڑ ڈالیں گے. دیکھیں یہ دو جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن کی بنیادی جماعتیں, مین جماعتیں, ان سے بھی ہمارا ماضی کا ایک پورا تجربہ ہے جو کہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اتنا خوشگوار نہیں ہے. تو ہم بڑی یقین دہانیوں کے بعد اس حکومت کے ساتھ شامل ہوئے تھے اور یہ تھا کہ کوئی بنیادی تبدیلیاں لانے میں کامیابی حاصل ہوگی, لیکن حالات ویسے کہ ویسے رہے اور تبدیلیاں تو اسٹیٹس کو کے لوگوں کے ساتھ لے کے چلنے سے آتی بھی نہیں ہیں. ہمارے بنیادی مطالبات جو تھے اس حکومت سے بھی وہ یہی تھے کہ آپ ایک ایسی حکومت آپ کو ملنے جا رہی ہے جس میں خود آپ کے ایک اتحادی کے تقریباً 200 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں, تمام دفاتر سیل ہیں یا ان کو منہدم کر دیا گیا ہے. اپوزیشن کی تو کسی جماعت کے نہ کوئی کارکن لاپتہ ہے, نہ ان کے آفیسز سیل ہیں, نہ منہدم ہیں. ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے ایم کیو ایم کے اوپر, سو موجود ہے کسی نہ کسی شکل پر. ایم کیو ایم کے لگا دینے والے اس شہر میں آپ آئیں, دورہ کریں, آپ کو ایم کیو ایم کے پرچم کے علاوہ تمام پرچم نظر آئیں گے. تمامی نظریات کے, تمام پاکستان بھر کی تمام سیاسی جماعتوں کے بینر لگائے جاتے ہیں. بینروں کے اس پورے ہجوم اور جلوس میں سے اگر ایک چھوٹا سا بینر ایم کیو ایم کا ہوتا ہے تو اتار لیا جاتا ہے. تو حکومت میں رہ کے یہ والا اگر یہی مقدر میں ملنا تھا تو پھر رہنے کا فائدہ نہیں تھا. میں خود اسمبلی سے اسی لیے باہر نکل گیا. لیکن ایم کیو ایم کے معاملات کو سمجھنا دوسری سیاسی جماعتوں کو شاید تھوڑا سا مشکل ہوتا ہو. مجھے نہیں پتا کہ سن آف دا سوائل کی ٹرمینالوجی کتنی صحیح ہے, زبردستی کی ہے, اور پاکستان پہ کس کا کتنا حق ہے, بنانے والوں کا حق زیادہ ہے یا پہلے سے رہنے والوں کا حق زیادہ ہے, یہ سب کو برابر کا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ہمارے لیے تو کوئی بہت زیادہ آپشن ابھی بھی موجود نہیں ہے. اور حکومت نے بہت اہم سے جو مطالبے تھے جو کہ بنیادی انسانی جمہوریت حقوق کے حوالے سے تھے, اس پہ بھی کوئی وضاحت سے بات نہیں کر سکی ہے. تو میں بھی اب کس کے خلاف کون عدم اعتماد کرتا ہے, ہمارا تو پورا اس نظام پہ ہی عدم اعتماد ہے, اس حیوان پہ ہی عدم اعتماد ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے طویل ایک بات کی ہے اور میں آپ کو مکمل چاہ رہی تھی کہ آپ کو مکمل ٹائم بھی ہو تاکہ آپ کا پورا مدعا سامنے آ جائے. لیکن جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں, آپ نے کہا مسنگ پرسنز 200 کے قریب ابھی بھی لاپتہ, آفیسز سیل, اب 100 ہیں, 200 تھے اب 100 ہیں. اچھا اب 100 ہیں. آفیسز سیل, بینرز نہیں لگائے جاتے. اچھا جو فلیگز اور بینرز آپ کو لگانے کی اجازت نہیں دی جاتی وہ تو پھر شاید سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, اور اگر اتار دیے جاتے ہو تو وہ بھی سندھ گورنمنٹ سے ہو جو اس وقت آپ کو بڑی بڑی آفرز کہہ رہی ہے. مسنگ پرسنز اور آفیسز سیل, آپ کو نہیں لگتا آپ غلط ڈور ناک کر رہے ہیں؟ نہ یہ پی ٹی آئی کے بس میں ہے اور نہ یہ پیپلز پارٹی کے بس میں ہے اگر وہ وفاق میں حکومت آ بھی جاتی ہے, اور نہ ہی یہ نواز شریف صاحب کے بس میں ہے. اور آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ آج نواز شریف کی حکومت جن سے آپ کہتے ہیں کہ آپ ضمانت دے دیں یا آپ ضامن بن جائیں یا دیگر سے, وہی دور تھا جب آپ لوگ کے خلاف ایک بھرپور قسم کا آپریشن ہوا تھا. اب اتنی بڑی ایم کیو اتنی ہو کے رہ گئی تھی. اچھا میں نے تو آپ سے کہا نا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ پہلے کے تجربات بھی کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہے, یہ تو کہا ہے, یہیں سے تو میں نے آغاز کیا ہے. اور اگر پاکستان کے وزراء اعظم کو اتنا ہی بے بس ہونا ہے تو ان سے کیا معاہدے کیے جائیں؟ اپوزیشن میں بیٹھا شاید زیادہ بہتر ہو. پھر ایگزیکٹلی سر, تو پھر اور کون سے معاہدے؟ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو سیلڈ آفیسز ہیں وہ ان سیاسی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور سیاسی حکومتیں جو ہے وہ آپ کے سیلڈ آفیسز کھلوا سکیں گی یا مسنگ پرسنز کو آپ کے سامنے لا سکیں گی؟ دیکھیں دو باتیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آفیسز کے بارے میں تو کم سے کم کہتا رہا ہوں کہ بھائی اللہ کا شکر اب ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر بھی زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا ہے. لیکن سوال تو ہے نا, اور وزیر اعظم ایسی بے بسی کا مظاہرہ کریں تو پھر فائدہ کیا اس پوری جمہوریت کا اور اس جمہوری نظام کا, اور جاگیرداران جمہوریت کے وطن میں اس کے علاوہ اور نکلنا بھی کیا ہے؟ پہلی بات تو ہے خاندانی سیاست ہو,
موروثی سیاست ہو، خاندانی حکومتیں ہوں، تو اسی طرح کا ملا جلا رجحان رہے گا. لیکن ہمیں جو ہے ہمارے پاس اعتماد اور عدم اعتماد کے درمیان کے بھی بہت سارے آپشنز موجود ہیں. اچھا، یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ اعتماد اور عدم اعتماد کے درمیان آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. تو اس پہ میں ضرور آپ سے سوال کروں گی، لیکن جس طرح خود آپ اپنا ماضی بتا چکے ہیں، اپنا ماضی سے مراد جو اپنے معاہدے آپ کے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، حدیث بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. تو میں پھر نہ ہی سمجھوں کہ کم از کم پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے. نہیں، دو باتیں. ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں تو یہ سارا بات اس طرح ہو رہی ہے کہ شاید ایم کیو ایم ان کے ساتھ معاہدوں کے بعد حکومتوں کا حصہ بنے گی. تو یہ تو ضروری نہیں ہے. ہم نے جو معاہدے کیے ہیں اس میں زیادہ تر قانون سازی ہے پاکستان کے لیے. معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹوں گی، معذرت کے ساتھ مجھے کوئی ایک معاہدہ اپنا بتا دیں جس معاہدے میں آپ لوگ گئے ہوں اور آپ نے وزارتیں نہ لی ہوں. چلیں، تو ایک نیا دور تو شروع ہو چکا ہے نا ایم کیو ایم کے اندر بھی. اتنی کمزور تو ایم کیو ایم نہیں تھی نا. تو اور جو ایم کیو ایم کے ساتھ یہ سارے سلوک ہو رہے ہیں اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، کہیں نہ کہیں تو کچھ اسٹینڈ کیا ہوگا، کچھ ایسی ایم کیو ایم کو دوبارہ تلاش کرنے کی تو کوشش کی ہوگی جس میں لوگ انتخابات میں ٹکٹ دو تو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، جس میں ٹکٹ مانگنے والے کا چہرے پہ اگر ماتھے پہ بھی لکھا ہوتا تو ایم کیو ایم کبھی نہیں دیتی تھی. ایک بہتر ایم کیو ایم کی تلاش ہے، شاید مل بھی جائے ہمیں. تو پہلے تھا، اور ابھی بھی میں مکمل طور پہ انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہم نے تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہم بہت عرصے سے لڑ رہے تھے پاکستان کے اندر جمہوریت کو مکمل کرنے کے لیے. پاکستان میں ایسی بدنصیبی تھی، جب بھی جمہوریت ہوتی تھی بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی تھی. جب بھی آمریت آتی تھی بنیادی جمہوریت لے کے آتی تھی. جب بنیادی جمہوریت کے بغیر جمہوریت کی عمارت کسی کام کی نہیں ہے. وہ جمہوریت جس سے کہ عام پاکستانیوں کی دہلیز تک جمہوریت کے ثمرات پہنچنے ہیں، اگر وہی نہ رکھی جائے تو الحمدللہ سپریم کورٹ کئی سال دہائیوں کے مقدموں سے مطالبات کے بعد سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے. یہ فیصلہ صرف سندھ کے شہری علاقوں کے حق میں نہیں، یہ پورے پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام کے حق میں. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو منوعن اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے بغیر ڈنڈی مارے ہوئے. تو اس میں ہمیں تھوڑی فائدہ ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں حکومت میں تھوڑی جانا ہے. ہم الیکشن ہونے ہیں، ہم جیتیں گے تو ہمارا میئر ہوگا، وہ ہمارے لیے کافی کسی بھی وزیر اعلیٰ کے وزیر اعظم کے انڈر میں کام کرنے سے. دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ پچھلی دفعہ کی غلط تھی، جو کہ حکومت نے تسلیم کیا. شکریہ ادا کرتا ہوں میں عمران خان صاحب کی حکومت کی. ارلی سینسز ہونے ہیں، نئی حکومت جو بھی آئے اس کو کنٹینیو کرے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اب تک سینسز میں پاکستان میں کہیں بھی اتنی شور نہیں مچتا ہے جتنا کراچی میں مچتا ہے. اور تمام انڈیکیٹرز جو گننے کے علاوہ کے بھی 10-15 انڈیکیٹرز ہیں نا، وہ سب بتاتے ہیں شہر کی آبادی اب کہیں 3.5 کروڑ سے زیادہ کی ہے. تو اس پہ یہ کہ کوئی ایسا میکانزم تیار کیا جائے کہ کراچی کے لوگ اپنے آپ کو گنوانے کے عمل میں شامل ہوں، ان کے لوگ لاپتہ نہ کیے جائیں سینسس کے اندر آدھی سے زیادہ آبادی کو. تو کیونکہ نادرہ کے جو CNIC ہے وہ کراچی کے 2 کروڑ 45 لاکھ ہے شاید، تو آبادی کیسے 1 کروڑ 60 لاکھ ہو سکتی ہے بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بات کی گئی تھی. تیسرا بھی بتا دیں. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے 3 صوبوں میں یہ تخصیص نہیں کی گئی ہے کوٹے میں کہ شہری کی کون سا ہے، دیہی کا کون سا ہے. تو جو 50 سال سے کوٹا لگا ہوا ہے، ہم نے کہا کہ ایک عدالتی کمیشن بنا کے یہ تو اندازہ کریں کہ وہ 40% بھی جو رکھے گئے تھے گلا گھوٹ کے میرٹ کا، وہ بھی ملے ہیں کہ نہیں ملے سندھ کے شہری علاقوں کو، اس کو یقینی بنایا جائے آئندہ. ٹھیک ہے. اور تقریباً 14 سالوں میں جعلی ڈومیسائلوں کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کی 3 لاکھ نوکریوں میں سے پوری 3 لاکھ ایک لسانی اکائی کو دی گئی ہے. یہاں بسنے والے کسی اور کو کسی لسانی اکائی کو دی نہیں گئی ہے. تو یہ گیا ہوا ہے، عدالت میں بھی معاملہ گیا ہوا ہے، نیب میں بھی گیا ہوا ہے، اس کا فیصلہ کریں. ہم نے صرف انصاف مانگا ہے اور اپنا حق مانگا ہے.
وزارتوں کو ہم اپنا حق نہیں سمجھتے.